الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى رسول الله وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صلوات بیٹی خاندان فاطمہ. خدا سبحان کا ہزار شکر کہ اس مقام پر آپ بامعرفت مومنین کی نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث سے روزگار سے محفوظ اور مامون رکھے. آپ سب کو ناظم منبر، بانی مجلس، منتظمین، پروردگار طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں وسعت و برکت عطا فرمائے. ایام شہادت امام علی نقی علیہ السلام، اسی نسبت سے میں چاہوں گا کہ اس محدود اور مختصر وقت میں امام کی سیرت اور حیات طیبہ کے کچھ پہلو آپ کے سامنے عرض کر سکوں. وجود مبارک امام علی نقی الہادی، آپ کا اسم گرامی علی ہے. 14 میں سے 4 معصومین کا نام محمد ہے، 4 کا علی ہے، 2 کا حسن، ایک خود صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ، ایک امام کا نام ایک پیغمبر کے نام پہ جناب موسیٰ، اور آپ کا لقب کاظم اور باب الحوائج آپ کی کنیت ہے. اسی طرح سے ایک امام جن کا اسم گرامی جعفر ہے، اور پھر سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا.
4 معصومین میں سے 4 معصومین کا اسم مبارک علی، اور امام علی نقی الہادی چوتھے علی ہیں، اور عجیب یہ کہ آپ کی کنیت بھی ابو الحسن۔ جب علی الاطلاق بغیر لاحقے کے ابو الحسن کہا جائے تو اس سے مراد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ابو الحسن اول اس سے مراد امام موسیٰ کاظم، ابو الحسن ثانی اس سے مراد امام علی ابن موسیٰ الرضا ہے، اور ابو الحسن ثالث اس سے مراد امام علی نقی الہادی، نام علی، کنیت ابو الحسن ہے۔ القابات امام کے بہت زیادہ لقب ہیں، صالح ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، نجیب ہیں، امین ہے، مؤتمن ہے، حتی متوکل علی اللہ، یہ بھی امام کا لقب ہے۔ لیکن امام نے منع کیا چونکہ آپ کا ایک بدترین دشمن جعفر بن معتصم بن ہارون، جو متوکل کے نام سے شہرت رکھتا ہے، جس نے 232 ہجری سے لے کر 247 ہجری تک 15.5 سال حکومت کی، تو امام نے پھر منع کیا کہ مجھے اس لقب سے یاد نہ کیا جائے، چونکہ خود آپ کا دشمن بھی اسی لقب سے شہرت رکھتا تھا۔ ایک کہ اس کا کینہ اور ظلم مزید نہ بڑھیں، دوسرا آپ کے امتیازات اور خصوصیات ایسے نہ ہو کہ پھر جاننے والوں میں مخلوط ہو جائیں۔ اور بھی القابات ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور اور معروف لقب نقی، ہندوستان پاکستان میں آپ کا لقب نقی زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ عرب میں چلے جائیں، ایران میں چلے جائیں، عراق شام میں چلے جائیں، آپ کو امام ہادی کہا جاتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک 2 روایتیں، ایک روایت کے مطابق 212 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، جیسا کہ ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں بیان کیا، شیخ مفید نے الارشاد میں بیان کیا، باقی کتب میں 212 ہجری 5 رجب آپ کی ولادت ہوئی، اور 254 ہجری 3 رجب آپ کا روز شہادت، اور بعض مورخین نے آپ کا سن ولادت 212 کے بجائے 214 لکھا ہے، باقی رجب کی وہی 5 تاریخ یہ روز میلاد ہے، 3 رجب 254، اس میں کوئی اختلاف نہیں، روز شہادت۔ اگر 212 آپ کا روز میلاد مانا جائے، سن میلاد مانا جائے، تو آپ کی عمر مبارک 41 سال 11 مہینے 28 دن بنتی، اور اگر 214 ہجری میں آپ کی ولادت کو تسلیم کیا جائے تو آپ کی عمر مبارک وقت شہادت 39 سال 11 مہینے اور 28 دن، کہیے تقریباً 40 سال۔ لیکن جو عجیب پہلو ہے اور جو محیر العقول بات ہے وہ یہ کہ کل عمر مبارک کہیے تقریباً 40 سال ہے، اور اس میں سے جو مدت امامت ہے، آپ کا عہد امامت، وہ 33 سال 7 مہینے 3 دن، یہ آپ کا عہد امامت ہے کہ 6 حکمرانوں کے زمانے میں آپ نے امامت کی ذمہ داریوں کو ادا کیا۔ سب سے پہلے معتصم، جس نے 227 ہجری تک حکومت کی ہے، 218 سے 227 9 سال، یہ ہارون الرشید کا چھوٹا بیٹا۔ پہلے ہارون نے حکومت کی 170 سے 193 ہجری تک 23 سال، ہارون کی موت کے بعد پھر محمد امین، اس نے حکومت سنبھالی 198 تک، اور 198 ہجری میں اپنے چھوٹے بھائی مامون الرشید کے ہاتھ سے قتل ہوا، اور اب مامون کی حکومت شروع ہوئی 98 ہجری سے لے کر اس طرح سے 198 ہجری سے لے کر پھر اس مرحلے تک اس نے حکومت کی ہے تقریباً کہ یہ 20 سال، 217 تک یا 218 تک، پھر 218 میں معتصم کی حکومت شروع ہوئی، 227 تک 9 سال۔ معتصم کے بعد پھر واسق نے 5 سال حکومت کی ہے، 32 ہجری تک 132 ہجری تک۔ اس واسق کے بعد پھر تیسرے مرحلے میں یہ سلسلہ آگے بڑھا، متوکل برسر اقتدار آیا، اور اس نے 132 ہجری سے لے کر 147 ہجری تک 15.5 سال حکومت کی۔ پھر اس کا بیٹا جو خود باپ کا قاتل ہے، منتصر
اس نے 247 ہجری میں باپ کو قتل کیا، خود برسر اقتدار آیا اور 6 مہینے حکومت کی اور پھر خود قتل کر دیا گیا 248 میں۔ اور اس کے بعد حکومتوں کا یہ سلسلہ، یہ 6 حکمران، اور آخری حکمران جو امام کا قاتل بھی بنا ہے، پھر مستعین، اور مستعین کے بعد آخری 6واں حکمران جس نے امام کو شہید کیا۔ یہ 6 حکمران، 33 سال 7 مہینے 3 دن عہد امامت ہے۔ لیکن جو میں عرض کروں عجیب بات وہ یہ کہ اگر آپ کا سن ولادت 214 ہجری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ 6 سال 4 مہینے اور 25 دن عمر ہے اور آپ کی امامت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب صاحبان معرفت تشریف فرما، اگر اسی مقام پر اس بستی میں جہاں ملوٹ اور اطراف کی جو افراد جہاں پر تشریف فرمائیں، اگر وقت نماز آ جائے اور آپ میں سے ایک بچہ آگے بڑھے، 10 سال 12 سال 13 سال 14 سال کا ایک بچہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ مجتہد بن جائے، بلوغت سے پہلے بہت ساری شخصیات درجہ اجتہاد تک پہنچی، جیسے علامہ حلی اور علماء جو فقیہ بنے، مجتہد بنے بالغ ہونے سے پہلے۔ اب 12 13 14 سال کا ایک بچہ جو حافظ قرآن ہے، عالم ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، عادل ہے، وقت نماز، کیا آپ اس بچے کے پیچھے نماز ادا کریں گے؟ کیوں؟ ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچا۔ تو عجیب یہ کہ آپ 12 13 سال کا ایسا بچہ جو ہر جہت سے آپ سب میں، ہم سب میں سے علم میں، معرفت میں، بصیرت میں، آگاہی میں، شعور میں سب سے آگے، لیکن آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔ تو 6 سال 4 مہینے اور 25 دن کا ایک بچہ پوری کائنات کے لیے کیسے امام بن سکتا ہے؟ یعنی تقریباً زیادہ 6.5 برس، یہ 6 سال 4 مہینے 25 دن کا بچہ، یہ غیر معمولی بات ہے۔ آج اگر ہم امام کی امامت کو تسلیم کریں تو ظاہر ہے کہ اس کے پس پشت ایک سلسلہ ہے، تاریخ ہے، لیکن اس زمانے میں یہ کیسے ہوا؟ کہاں سے پڑھا؟ کہاں سے سیکھا؟ کیسے اس درجہ رفیعہ پر پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ کی امامت کا سلسلہ ہے، آپ کا ہر اصول قیامت تک کے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے میں نے سورہ مبارکہ نور کی مشہور ترین، معروف ترین آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، تاکہ سمجھ میں آئے کہ 6 سال 4 مہینے 25 دن کا یہ بچہ کس طرح پوری امت کے لیے امام بن سکتا ہے۔ اس لیے مرحوم اقبال سے جب کسی نے کہا کہ بتائیں کہ امامت کیا ہوتی ہے، تو اس سے پہلے کہ اقبال جواب دیں، دعا دی کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ امامت سمجھنا سادہ بات نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ چند برس کا بچہ کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے امام قرار پائے؟ اللہ نور السماوات والارض، اساس کو سمجھنے کے لیے، بنیاد کو سمجھنے کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، آیت نور، جس کی وجہ سے سورہ کو بھی سورہ نور کہا جاتا ہے۔ ابتدائی مفہوم، اس کا ترجمہ، پھر مصداق، اور پھر بارگاہ امام علی نقی الہادی، چونکہ 3 رجب آپ کا روز شہادت ہے، 5 رجب آپ کا روز میلاد ہے۔ آج 4 رجب کا دن مجھے مناسب نہیں لگا کہ امام کی ہستی اور شخصیت سے ہٹ کر میں کسی بھی دوسرے موضوع سے متعلق آپ کے سامنے کچھ عرض کروں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات، اللہ کے نور کی مثال مشکات کے جیسی ہے۔ مشکات تاکچہ، چراغدان، وہ جگہ جہاں پر چراغ کو رکھا جاتا ہے۔ اگر چراغ معلق کر دیا جائے، آویزاں کر دیا جائے، لٹکا دیا جائے، اسے عربی میں قندیل کہتے ہیں۔ اور اگر کسی دیوار میں محراب نما آلے میں چراغ کو رکھا جائے، جس جگہ چراغ کو رکھا جاتا ہے، اسے عربی میں مشکات کہتے ہیں۔ اب پروردگار نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے نور کی مثال چراغ کے جیسی ہے، نہ، کیا فرمایا؟ اللہ کے نور کی مثال تاکچے کسی ہے، مشکات کسی ہے، فیہا مصباح، جس میں چراغ ہے۔ اور پھر المصباح فی زجاجہ، یہ چراغ
زجاجہ میں، زجاجہ آبگینہ، حباب، وہ باریک نازک اور لطیف شیشہ جسے چراغ کے اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ ہواؤں سے، آندھیوں سے، حوادث سے محفوظ رہے، مامون رہے، یہ دیر تک جلتا رہے، اس کی روشنی دور تک پہنچتی رہے۔ اس شیشے کو عربی میں زجاجہ کہا جاتا ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، یہ زجاجہ، یہ شیشہ جسے چراغ پر رکھا گیا، یہ کوکب دری کی مانند فروزاں ہے، ہویدا ہے، ضیابار ہے، جگمگا رہا ہے، چمک رہا ہے۔ کوکب ستارہ، دری موتیوں سے بنا، موتیوں سے بنے ستارے کی مانند روشن ہے۔ اس کی روشنی کہاں سے؟ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، اسے روشن کیا گیا شجرہ مبارکہ زیتونہ سے۔ شجرہ زیتون، اس سے متعلق حبر الامہ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو پیغمبر سے نقل کی، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تاریخ انسانی اس کائنات میں درخت زیتون وہ واحد درخت ہے کہ اللہ نے جس کے پھل میں شفا رکھی اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں کسی طرح کا ضرر اور نقصان نہیں۔ پھر فرمایا یہاں تک کہ اس درخت کے پتوں میں بھی اللہ نے شفا رکھی، انہیں دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہیں کسی طرح کا کوئی ضرر اور نقصان نہیں رکھا۔ یہاں تک کہ پیغمبر اسلام فرماتے کہ اللہ نے اس درخت کی لکڑی میں بھی شفا رکھی اور اسے دوا کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی ضرر اور نقصان نہیں ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں اگر اس درخت کی لکڑی کو جلا دیا جائے تو اللہ نے اس کی راکھ میں بھی لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے اور اسے دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ماہرین نباتات نے جو اس سے متعلق گفتگو کی ہے، یہ درخت 900 سال تک پھل دیتا ہے۔ علم العادات میں صفر کی حیثیت نہیں ہے، پیچھے 9 بچ جاتا ہے، جا کے دیکھ لیجئے 9 عدد ہے صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، تاکہ سماعتیں قریب تر ہو جائیں۔ اور اب بھی اگر کسی کے ذہن رسا تک بات نہیں پہنچی ہے تو ماہرین نباتات نے یہ بات تحریر کی کہ جتنی زرخیز سرزمین ہو، زیتون کا پودا کبھی کاشت نہیں کیا جا سکتا اگر اس میں معمولی کثافت پائی جائے، آلودگی پائی جائے۔ یہ صرف پاک، طاہر، طیب جگہ پر کاشت کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شجرہ مبارکہ زیتونہ جس کی تمثیل دی جا رہی ہے، کہاں ہے؟ ملوٹ میں یا قریب مری میں، کسی دوسرے شہر میں؟ فرمایا نہ، اسے دنیا میں تلاش نہ کرنا۔ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ یہ شرقی ہے نہ یہ غربی ہے۔ یکادو زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، قریب ہے کہ شجرہ مبارکہ زیتونہ کا تیل، اس کا جوہر، اسارہ، سلالہ، رس، نچوڑ قریب ہے کہ شعلہ ہو جائے، جگمگا اٹھے، لیکن اسے روشن ہونے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ یہ نور ہے اور نور ہمیشہ نار سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، اور پھر نور کا یہ سفر اور نور کا یہ تسلسل یہاں پہنچ کر رکتا نہیں، بلکہ پروردگار فرماتے ہیں نورٌ علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے نور کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کیوں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ میرے عزیزو، وقت بہت محدود ہے اور میں امام علی نقی الہادی کی زندگی سے متعلق زیادہ سے زیادہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ان مشکل وادیوں کی طرف اور جزیات کی طرف آپ کو لے کے نہیں چلوں گا۔ اور ابتدا ہی میں جو اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ کے مصادیق بیان کیے گئے، آپ جا کے ڈھونڈیے اور سرچ کیجیے، یہ سوشل میڈیا، یہ ڈیجیٹل بٹیرا جو آپ کے ہاتھوں میں، آپ جا کے دیکھیے، تلاش کریں۔ جس نے بھی اس آیت سے متعلق گفتگو کی ہے، بات کی، خود الجھا ہوا ہے، حیران، پریشان، سرگردان، نہ خود کسی نقطے پہ پہنچ پا رہے، نہ اپنے سننے دیکھنے والوں کسی نقطے پہ پہنچا رہا ہے۔
اگر مشکات کے مصداق کا تعین کرے تو زجاجہ کا، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور زجاجہ کے مصداق کا تعین کرے تو پھر مصباح سے مراد کیا ہے؟ نور علی نور کہہ کے پروردگار کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ زید کی طرف پروردگار کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ اگر اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کر کسی نے اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی، قیامت تک اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا۔ دسیوں بیسیوں احادیث ہیں اس سے متعلق، تفسیر قمی میں، نور الثقلین میں، مجمع البیان میں، المیزان میں، تسنیم میں، باقی تفاسیر میں۔ میں صرف ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھ رہا ہوں جو باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف طیبہ وسلم نے بیان کیا۔ فرماتے کہ اس آیت میں مشکات سے مراد میری جدہ طاہرہ صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہ اللہ اپنے نور کی مثال مشکات سے دے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس آیت میں مصباح چراغ سے مراد میرے جد بزرگوار میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کیوں اللہ ذات ختمی مرتبت اور آپ کی نبوت کی مثال چراغ سے دے رہا ہے، اور صدیقہ کبریٰ کی مثال مشکات سے دے رہا ہے، چراغ دان جہاں چراغ کو رکھا جاتا ہے، یعنی پناہگاہ، یعنی حصار، جس کے حصار میں چراغ محفوظ رہتا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ختمی مرتبہ جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوتے تھے تو کیوں صدیقہ کبریٰ کو ام ابیہا کہہ کے سلام کرتے تھے؟ وہ ہستی جو رسالت کے لیے پناہگاہ ہے، وہ فاطمہ زہرا ہے۔ اور پھر امام ہفتم فرماتے کہ اس آیت میں زجاجہ سے مراد وہ شیشہ جو چراغ کو بجھنے سے بچاتا ہے۔ فرمایا اس سے مراد میرے جد بزرگوار میرے دادا علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے۔ یہ علی اور علی کے بیٹوں کی امامت اور ولایت ہے۔ یہ آبگینہ، یہ حباب جس کی وجہ سے چراغ نبوت فروزاں ہے، جگمگا رہا ہے، اور قیامت تک اگر نبوت باقی ہے، رسالت باقی ہے تو صرف اور صرف علی اور علی کے بیٹوں کی امامت کی وجہ سے۔ یکادو زیتہا یضیء، مستقبل قریب کی بات کر رہا ہے، یہاں کربلا کی طرف اشارہ ہے، عاشورہ کی طرف اشارہ ہے، شہادت حسین کو بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن حسین کی شہادت کے ساتھ نور کا یہ سفر رکتا نہیں، بلکہ خدا مزید فرماتے ہیں نور علی نور، نور بالائے نور، ایک کے بعد دوسرا نور۔ اس کی تفسیر میں امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں یعنی امام بعد امام، ایک کے بعد دوسرا امام، حسین کی نسل سے آنے والے 9 امام۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف یعنی ان 14 کی طرف ہدایت کر دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ کیوں مثال سے سمجھا رہے ہیں؟ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس لیے کہ اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ ان مشکل مسائل کو، ان مشکل باتوں کو مثالوں کے بغیر سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ سب سے پہلے مرحلے میں یہ نقطہ اہم ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ نور کیا ہے۔ آپ چلے جائیں سوشل میڈیا میں، نجی زندگی میں لوگ بیٹھ کے مناظرے کر رہے ہیں، مباحثے کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک کہتے ہیں نبی نور ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں نور نہیں ہے، بشر ہے، خاک ہے۔ ایک کہتے ہیں اہل بیت نور ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں نور نہیں ہے، خاک ہے۔ وہ جو ان 14 کے نور ہونے کی بات کر رہا ہے اس سے پوچھیں بھائی یہ نور کسے کہتے ہیں، ہمیں پہلے بتاؤ سمجھاؤ کہ یہ نور ہوتا کیا ہے۔ شاید وہ نہ بتا سکے۔ وہ جو نفی کر رہے کہ نہیں یہ نور نہیں ہے، اسے پوچھے اچھا مان لیں گے نور نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ یہ نور کسے کہتے ہیں، شاید نہ بتا پائے۔ اس لیے رک کر ناگزیر ہے پہلے مرحلے میں یہ سمجھا جائے کہ نور سے مراد کیا ہے، نور کسے کہتے ہیں۔ لغت میں، ادبیات میں، ڈکشنری میں جو نور کا معنی ہے الضوء المنتشر الذي يعين على الابصار، نور وہ منتشر روشنی جو اجسام کی تشخیص میں بصارت کے لیے مددگار معاون۔ اب یہ پھیلا ہوا نور، یہ روشنی ہے، ہم ایک دوسرے کو دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کتنے فاصلے میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کا قد و قامت، یہاں سامنے یہ میز ہے، خود اس کی مساحت، طول، عرض، عمق آپ دیکھ کر اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ اجسام کی تشخیص ان کی حدود کا تعین کرتے ہیں، اور ان کا وزن، طول، عرض، عمق، لمبائی، چوڑائی، گہرائی، یہ ساری باتیں کس کی وجہ سے؟
نور یعنی روشنی، یہ لغت میں تعریف بیان کی۔ فلسفے میں نور سے کیا مراد ہے؟ ظاہر لنفسہ و مظہر لغیرہ۔ اور حکمت مطالعہ کے بانی مرحوم ملا صدرہ نے جو نور کی تعریف کی، نور وہ حقیقت کہ ہر ایک جس کا محتاج ہو اور وہ خود سب سے بے نیاز ہو۔ خود نور کو کسی کی ضرورت نہیں، لیکن باقی ہر ایک نور کا محتاج ہو۔ یہ نور کی تعریف ہے، وہ حقیقت۔ اور اب مزید قریب ہونے کے لیے اور بارگاہ امام علی نقی الہادی تک رسائی کے لیے میں رک کر اس مفہوم کا مصداق بیان کروں۔ اور وہ عظیم الشان شخصیت، پہاڑ سے وزنی نام دنیا اہل تسنن میں اور دنیا ادب میں اور دنیا علم میں، خلیل بن احمد فراہیدی۔ اس وقت عربی زبان میں جتنی ڈکشنریاں ہیں، قاموس ہے، بحر المحیط ہے، منجد ہے، فقہ اللغہ ہے، لسان عرب ہے، جتنی ڈکشنریاں یہ سب بعد میں لکھی گئی۔ عربی زبان کی سب سے پہلی ڈکشنری، پہلی لغت جس شخصیت نے لکھی ہے، یہ خلیل بن احمد فراہیدی، سیبویہ جیسے امام النحو کے استاد۔ یہ خلیل بصری، خلیل بن احمد فراہیدی، ان کا ایک معمول تھا، اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، کیا؟ علی امام الکل فی الکل۔ وزن کریں گے اس جملے کا، علی امام الکل فی الکل۔ لوگ اعتراض کرتے، خلیل بصری اب اتنی بڑی بات کہتے ہیں؟ جہاں برادران اہل تسنن کی تشریف فرما ہوں گے، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، اہل حدیث ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، اگر آپ برادران اہل تسنن سے پوچھیں کہ بتائیں آپ کے امام کتنے، اگر وہ پڑھا لکھا ہوا تو پلٹ کے آپ سے کہے گا کہ پہلے سوال کو معین کرو تاکہ لائق کے جواب بنے۔ اس لیے کہ ہر شعبہ حیات میں امام الگ ہے۔ آپ پوچھیں فقہ میں، احکام میں، حلال و حرام میں، کتاب الدیات سے لے کر کتاب الطہارت سے کتاب الدیان تک، یہ جو 56 کتابیں فقہ کی جن میں لاکھوں احکام ہیں، ان میں کسے امام مانتے ہو؟ تو وہ 4 نام لیں گے، امام شافعی، مالک ابن انس، امام احمد ابن حنبل، نعمان بن ثابت جن کی کنیت ابو حنیفہ کہ پاکستان ہندوستان میں زیادہ برادران اہل تسنن حنفی ہیں۔ یہ 4 امام ہیں۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ حدیث میں کسے امام مانتے ہو تو نام بدل جائیں گے۔ امام اسماعیل بخاری جنہوں نے صحیح بخاری لکھی، امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم لکھی، یا ان دونوں کے استاد جن کی تشویق پر امام اسماعیل بخاری نے بخاری لکھی ہے، یحییٰ بن معین، یا اور بڑے بڑے محدث۔ اور اگر آپ کہیں عقیدے میں، اصول دین میں، علم کلام، عقائد میں کسے امام مانتے ہو، اب نام بدل جائیں گے۔ دنیا بھی روئے زمین پر بسنے والے تمام فرق اسلامی اہل تسنن یا اشاعرہ ہیں یا معتزلہ ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہر شعبہ حیات میں امام بدل جائے گا۔ حدیث میں اور ہے، فقہ میں اور ہے، کلام میں اور ہے، احکام میں اور ہے، باقی شعبہ حیات میں الگ۔ اب سمجھے اور وزن کریں، خلیل بن احمد فراہیدی جو جملہ کہتے ہیں علی کے لیے، علی امام الکل فی الکل، علی ہر ایک کا امام ہے اور علی ہر ایک میں امام ہے، ہر شعبہ حیات میں، اور ہر ایک کا، یعنی کوئی بھی علی کی امامت سے مستثنیٰ نہیں۔ یہ نور کی تعریف جو مرحوم ملا صدرہ نے بیان کی، وہ حقیقت کہ ہر ایک جس کا محتاج ہے اور وہ خود سب سے بے نیاز ہے۔ یہی وجہ ہے لوگوں کو علی کے دروازے پر دیکھا گیا، علی کو کسی کے دروازے پر نہیں دیکھا گیا۔ اور اعتراض ہوا جناب خلیل بن احمد فراہیدی پر، اب علی کے لیے اتنی بڑی بات کہتے، کسی نبی کے لیے، کسی اور انسان کے لیے آپ نے جملہ نہیں کہا، کیا دلیل ہے؟ تو کتاب العین کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 28 پر خلیل بن احمد فراہیدی نے جواب دیا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں خلیل بصری، مت دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، اے خلیل بصری تو علی ابن ابی طالب کو امام الکل فی الکل کیوں مانتا ہے؟ کہ لأن افتکار الکل الیہ فی الکل وَإِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَنَّ عَلِيًّا إِمَامُ الْكُلِّ فِي الْكُلِّ۔ کہا جب میں نے علی کی زندگی کو پڑھا، ان 63 سالوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا، ساری کائنات کو میں نے علی کا محتاج پایا، خود علی کو سب سے بے نیاز پایا۔ علی حق تعالیٰ کی صمدیت کا مظہر، علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر۔ یہ جو مناظرے کرتے ہیں، مباحثے کرتے ہیں، علی پہلا خلیفہ ہے، کوئی کہتا نہیں علی چوتھا خلیفہ ہے،
اور پھر زور علمی صرف کیا جاتا ہے، ایک پورا زور لگا کے ثابت کر رہا ہے نہیں علی چوتھا خلیفہ، دوسرا کہتا ہے نہیں علی پہلا خلیفہ ہے، نہ علی پہلا خلیفہ ہے، نہ علی چوتھا خلیفہ ہے، جو گنتی میں آ جائے اسے علی نہیں کہتے۔ علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر ہے، یہ جو ہم خدا کو واحد کہتے ہیں مجازن کہتے ہیں، اسی کی واحد عددی میں یہ نقص پایا جاتا ہے کہ اس کا نصف بھی ممکن ہے، آدھا بھی ممکن ہے، دو بھی ممکن ہے، آپ اسے شمار بھی کر سکتے ہیں، گن بھی سکتے ہیں۔ خدا حقیقتاً احد ہے، جسے نہ گنا جا سکتا ہے، نہ شمار کیا جا سکتا ہے، جس کا نہ آدھا ممکن ہے نہ دو میں اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، وہ ایک ہو کے بھی ہم سے گنا نہیں جاتا، وہ ایک ہو کے بھی آگے عدد نہیں رکھتا۔ علی اللہ کی احدیت کا مظہر، علی کا کسی بھی انسان سے کوئی تقابل نہیں، نہ علی پہلا خلیفہ ہے نہ علی چوتھا خلیفہ ہے، اسی کے سرے سے میدان الگ ہے۔ ہمارا کسی مسلمان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں، خواہ وہ حنفی ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، آپ کی مرضی جسے پہلا مانے، آپ کی مرضی جسے چوتھا مانے، علی نہ پہلا ہے، علی نہ چوتھا ہے، اس کے سرے سے میدان الگ ہے۔ باقی مسلمان جس خلافت کی بات کرتے وہ اور ہے، ہم جس خلافت کی بات کرتے وہ اور ہے۔ باقی مسلمان جس خلیفہ کی بات کر رہے ہیں وہ خلیفۃ المسلمین ہے، اور ہم علی اولاد علی کے لیے جس خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ خلیفۃ اللہ فی الارضین ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جسے 2 4 10 20 40 50 مسلمان اکٹھے ہو کر منتخب کر لیں، لیکن خدا کا خلیفہ صرف وہ ہو سکتا ہے جسے خدا خود منتخب کرتا ہے۔ پروردگار سلامت رکھے، کس منفرد انداز میں کئی سالوں سے طول عمر پاکستان کے شہروں دیہاتوں میں جانے کی توفیق ہوتی ہے۔ یہ نعرے کا انداز میں نے پہلی دفعہ سنا۔ پروردگار نعرہ لگانے والے کو بھی سلامت رکھے، اور آواز بلند کرنے والوں کو یہ تائید ہے۔ خدا سبحان اب سب کی حفاظت فرمائے۔ وقت بہت محدود ہے، بس میں نتیجے کی طرف بڑھوں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں۔ علی خلیفۃ اللہ فی الارضین، خلیفہ خدا، جانشین خدا، اللہ مستخلف عنہ، علی خلیفہ خدا۔ باقی جس خلافت کے لیے مناظرے کیے جاتے ہیں اس کی حیثیت خود علی کی نگاہ میں خود علی نے بتایا۔ وہ علی کے جو لوگوں کی دی ہوئی خدائی کو ٹھوکر مار دے، وہ خلیفہ بن کے کیا خوش ہو جائے گا۔ جنگ صفین میں مقام ذیقار میں مولا متقیان اپنے ہاتھوں سے پھٹی ہوئی جوتی گانٹ میں، اور حبر الامہ ابن عباس بصرے کا والی عبداللہ ابن عباس آپ کا چچا زاد بھائی حیرت سے پھٹی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ 3 بر اعظموں کا حکمران علی اپنے ہاتھوں سے جوتی گانٹ رہے ہیں۔ اور جب دیکھا مولا متقیان کی اتنی حیرت سے ابن عباس برابر میری جانب دیکھے جا رہے ہیں، فرمایا ابن عباس بتاؤ اگر تم سے پوچھا جائے کہ اس جوتی کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے، ما قیمت اللہ۔ اب ابن عباس نے دوبارہ بغور حضرت کے نالین پاک کو دیکھا، دیکھنے کے بعد عرض کیا امیر المومنین اگر ناراض ہو، لا قیمت اللہ، اس کی کوئی قیمت نہیں، اتنی کہنا ہے، پھٹ چکی ہے، اتنی پرانی ہے، اگر آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں، اسے پھینک دیں، عرب کا فقیر ترین شخص بھی اسے نہیں اٹھائے گا۔ یہ سننا تھا۔ امیر المومنین نے فرمایا سن ابن عباس، علی کی نگاہ میں تمہاری اس خلافت کی قیمت اس پھٹی ہوئی جوتی سے بھی کمتر ہے۔ اور سید العلماء علامہ علی نقی نقل فرماتے ہیں کہ تاریخ بشر میں، تاریخ آدم میں، تاریخ عالم میں، تاریخ خاتم میں، تاریخ انسانی میں علی وہ واحد حکمران ہے جو ایسی بات اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے کہ تخت سلطنت پست اور علی کی جوتی بلند۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ تخت سلطنت پر کبھی باطل کے پاؤں آئے، کبھی حق کے پاؤں آئے، لیکن علی کی جوتی وہ مبارک جوتی ہے جس میں ہمیشہ حق کے پاؤں آئے۔ علی نور خدا، علی مظہر نور خدا،
علی حق تعالیٰ کی احدیت کا مظہر تام، اور یہ نور، اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے. فرمایا نور السماوات والارض، زمین سے مراد عالم ملک، عالم مادہ، عالم ناسوت، عالم آب و گل، یہ بزمگیتی، یہ کائنات، یہ دھرتی، یہ جہان. اس سے ماورا بالاتر سماوات یعنی عالم ملکوت، ملکوت اسفل، ملکوت اعلیٰ، عالم ذر، عالم نفس، عالم مثال، بیت المعمور، آسمان چہارم، عالم جبروت، عرش، کرسی، لوح قلم، سدرۃ المنتہا. ہر مرحلے میں جیسے یہ 14 ہمارے معلم ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے ہادی ہیں، ہمارے امام ہیں، اسی طرح سے ملائکہ کے امام ہیں، اسی طرح سے انبیاء کے امام ہیں. یہ ولید بن عتبہ کے دربار میں سید الشہداء نے فرمایا کہ پہچانو خود کو اور ہمیں سمجھو فرق کو، کہ پوری کائنات اور خدا کے درمیان اللہ نے ہمیں مجرا فیض قرار دیا، واسطہ فیض قرار دیا، اور ہمارے اور خدا کے درمیان دوسرا کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں ہے. فرشتوں نے انہیں نہیں سکھایا، انہوں نے فرشتوں کو سکھایا. سلیمان قندوزی حنفی اہل سنت عالم ہے، اپنی معروف کتاب جناب المودہ میں حدیث بیان کی کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہم 14 کے انوار کو خلق فرمایا، اور پہ ہم یہ انوار محمد و آل محمد خدا کی تصریح کرتے رہے، بندگی، عبادت، راز و نیاز. اور پھر آقا فرماتے کہ ہم آل محمد کی تخلیق کے 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد پروردگار نے فرشتوں کو خلق کیا. نوری سال آپ کے یہاں ایک شمسی سال ہے جیسے جنوری فروری 365 دن، ایک قمری سال ہے اگر 10 دن کم کر دیں محرم و سفر تقریباً 354 355 دن. نوری سال کی مساحت اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو جو آئنسٹائن نے اس مادی دنیا میں نوری سال کی مقدار آپ طے کریں کہ ایک لمحے میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں، ایک سیکنڈ میں آپ 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں. یعنی آپ اس مری تریٹ ملوٹ یہاں سے اٹھیں اور پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آئیں، دوبارہ جائیں، پھر عود کریں، سبارہ جائیں، پھر پلٹ کے 7 چکر لگائیں. کتنی دیر میں؟ ایک سیکنڈ میں. یہ نور کی رفتار ہے. پیغمبر فرما رہے 14,000 نوری سال ہم محمد و آل محمد خدا کی تسبیح کرتے رہے، اور ہماری تخلیق کے بعد 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد پروردگار نے فرشتوں کو خلق کیا. اہل سنت عالم سلیمان قندوزی حنفی جناب المودہ میں اس حدیث کو بیان کیا کہ جیسے ہی فرشتوں نے ہم 14 کے انوار کو دیکھا فزعموا، انہوں نے گمان کیا شاید ہم ان کے خالق ہیں، تو فوراً پیغمبر فرماتے ہیں بلا فاصلہ فسبحت الملائکہ، ہم نے خدا کی تسبیح شروع کر دی، ہم نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا. ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کہنا شروع کیا. حل لنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہنا شروع کیا. ہم سے تسبیح سیکھی، بندگی سیکھی، تقدیس خدا، تمجید خدا، تحلیل خدا، ذکر خدا، آداب بندگی، رکوع سجود فرشتوں نے ہم سے سیکھا. جہاں کا فرماتے ہیں پھر خدا نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو باقی فرشتوں کا استاد رئیس معین کریں، سید و سردار مقرر کریں. تو جبرائیل کی طرف رخ کر کے خدا نے فرمایا کہ بتا من انت و من انا، تو کون ہے میں کون ہوں. جواباً جبرائیل نے عرض کیا انت و انا انا، تو ہے میں ہوں. جہاں پیغمبر فرماتے کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور نور علی نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ پروردگار سے کیسے بات کی جاتی ہے. فرمائے یوں کہو انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبریل. جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، شاگرد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے رکھا. یہ ملائکہ کے معلم. یہاں تک کہ میں نے رسالہ معراجیہ اور روایات معراج میں دیکھا پیغمبر اسلام جب عالم ناسوت سے، عالم ملک سے، اس عالم لاہوت، عالم اسماء و صفات جہاں نہ کسی نبی کی رسائی ہے، نہ کسی ملک کی، نہ فرشتے کی، سید الملائکہ جبرائیل بیت المعمور پہ پہنچ کر رک گیا. اور پیغمبر نے فرمایا کہ کیوں رک گئے؟ عرض کیا لو دنوتہم بلتن لہترکتو، ایک پورا برابر آگے بڑھوں میرے پر چل جائیں. یہاں سے ختمی مرتبہ تنہا گئے. سورہ بارکہ نجم 53 نمبر سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر 8 9 10 کیا فرمایا؟ ثم پھر دنا قریب ہوا فتدلہ، اور قریب ہوا کون؟ مصطفیٰ. کس سے؟ خدا سے. کتنا قریب؟ فکان قاب قوسین، قوس ایک کمان، قوسین 2 کمانیں. یہاں تک کہ شب معراج خدا اور مصطفیٰ، خدا اور مصطفیٰ کے درمیان 2 کمانیں، لیکن پروردگار 2 کمانیں کہہ کے رکا نہیں. اگر رک جاتا تو مقام مصطفیٰ کی حد معین ہو جاتی.
پروردگار نے مزید فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا. کتنا کم؟ کون بتائے؟ جبرائیل تو جا نہیں سکتا. اب یا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے کہ جس کے لہجے میں خدا اپنے مصطفیٰ سے گفتگو کر رہا ہے. اور جب پیغمبر سفر معراج پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، آسمان چہاروں پر پہنچے تو ملائکہ نے خواہش کی پروردگار سے ہم جمال مصطفیٰ کو قریب سے مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں. پروردگار نے قبول کیا. فرشتوں نے صفیں بنائی اور پیغمبر اسلام فرشتوں کے درمیان سے گزر کر آگے بڑھ رہے ہیں اور فرشتوں کے سر جھکے ہوئے. سب جہاں سے پیغمبر آگے بڑھ رہے ہیں سلام 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 کی آوازیں بلند ہو رہی، سب سر جھکے ہوئے. یہ علی فرماتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا مخاطب سامنے بیٹھا ہوا شخص شریف ہے یا کمینہ ہے، کمظرف ہے، تو اس کے سامنے اپنی زبان سے نام محمد جاری کرو. اگر یہ نام سن کر اس کا سر تعظیم سے جھک جائے تو سمجھ لو کہ شریف ہے، اور سر نہ جھکے تو سمجھ لو کمظرف اور کمینہ ہے. اسم مصطفیٰ، نام مصطفیٰ معیار شرافت انسانی. پیغمبر جہاں سے گزر رہے ہیں فرشتوں کے سر خم سلام سلام کی آوازیں آ رہی. جہاں تک کہ پیغمبر ایک فرشتے کے قریب سے گزرے جس کا نام سن کر چہروں پر اداسی آ جاتی ہے، جس گلی سے ہو کے چلا جائے پھر کئی دن گریے کی آواز بلند رہتی. کون؟ اسرائیل. جیسے ہی پیغمبر آگے بڑھنے لگے اسرائیل نے دست ادب جوڑ دیے اور آگے بڑھ کے عرض کیا یا رسول اللہ جب زمین پر تشریف لے کر جائیں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کی خدمت میں میرا سلام عرض کیجیے گا. پیغمبر نے پوچھا اتعرف علی ابن ابی طالب، جانتے ہو علی کون ہے؟ تو کیا جواب دیا اسرائیل نے؟ سمجھ رہے ہیں نور خدا علی، نور خدا، یہ 14 نور خدا. اتعرف علی ابن ابی طالب، اسرائیل جانتے ہو علی کون ہے؟ کیا جواب دیا؟ فکیف لا اعرفہ یا رسول اللہ، میں علی کو کیسے نہ پہچانوں؟ لقد امرنی اللہ، در حالی کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دے رکھا ہے اللہ اقبض روح شیعت علی ابن ابی طالب الا باذنہ، کہ میں علی کے کسی بھی شیعہ کی روح کو اس وقت تک قبض نہ کروں جب تک کہ علی کی طرف سے اجازت نہ آ جائے. پروردگار آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، سلامت رہیں. یہ ملائکہ کے معلم، یہ ملائکہ کے معلم ہیں، انبیاء کے معلم ہیں. انبیاء نے خواہش کی، ایک کم 1,24,000 انبیاء نے بیت المعمور آسمان چہاروں جہاں خدا نے جنت کو رکھا عالم جبروت میں جب پیغمبر آگے بڑھ رہے تھے خواہش کی انبیاء نے ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی ابتدا میں. آقا نے قبول کیا، انبیاء نے صفیں درست کی، عیسیٰ روح اللہ نے آذان کی، اقامت کی، پیغمبر نے نماز پڑھائی. اور ایک کم 1,24,000 انبیاء نے جب مصافحہ کیا. وقت مصافحہ ہر نبی کی زبان پر ایک جملہ تھا یا رسول اللہ جب اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے ملاقات ہو تو ہمارا سلام عرض کیجیے. علی ناصر ملائکہ، معلم ملائکہ، علی ناصر انبیاء. یہ قرآن مجید فرما رہے ہیں سورہ حدید وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ، اللہ جانتے وہ اکیلا مددگار کون ہے جو دین خدا کی نصرت کرتا ہے. اور اس کے سارے رسولوں کی، رسول کا لفظ نہیں ہے، رسول عربی میں رسول جمع کم سے کم 3 سے شروع ہوتی ہے. اردو میں فارسی انگریزی 2 سے جمع شروع ہوتی ہے، لیکن عربی میں 2 کے لیے تسنیہ استعمال ہوتا ہے. کم سے کم 3 یعنی سارے رسولوں کا مددگار. یہ قرآن کہہ رہا ہے. ممکن ہے باقی ادیان مذاہب مکاتب فکر کے حامل افراد عیسائی یہودی وہ کہیں گے نہ ہم کیوں مانیں، قرآن ہماری تھوڑی حجت ہے. تو اب باقی آسمانی صحیفے، بس میں بڑھنا چاہتا ہوں امام کی بارگاہ میں لیکن رک کر یہ ایک جملہ عرض کر دوں. تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، آسمانی صحائف میں وہ بیان کیا گیا کون ہے جو انبیاء کا ناصر. انجیل متی کی 46واں باب 27ویں آیت It's about 3 o'clock Jesus cried out with loud shout Eli 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 lima shabaqtani. یہ آیت آج بھی موجود ہے انجیل میں کہ جب آدھی رات کو جناب عیسیٰ کو پھانسی دینے کے لیے لے کے گئے مارنے کے لیے تو ایک مرتبہ جناب عیسیٰ نے پوری طاقت سے کہا ایلی میری مدد کو آئی ہے. اب ممکن ہے عیسائی کہیں کہ جناب عیسیٰ تو اللہ کو پکار رہے تھے. اسی کی جس طرح سے عربی میں، فارسی میں، اردو میں اس میں مبارک علی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی. اس طرح سے عبروں میں، عبرانی زبان میں لفظ ایلی اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مولا علی کے لیے بھی. تو ممکن ہے وہ کہیں کہ جناب عیسیٰ تو خدا کو پکار رہے تھے. اب انہی کی کتاب زبور جناب داؤد کیا فرما رہے ہیں یا ڈیجیٹل بٹیر آپ کے ہاتھوں میں سرچ کر لیجئے. وقت ختم ہو رہا ہے، ظاہراً تشریف فرمائیں. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. بس سمیٹ لوں اپنی گفتگو کو.
جناب داؤد زبور میں کیا بیان فرمایا؟ It is our duty to revere him whose name is Eli. یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ عزت کریں اس کی جس کا نام ایلی ہے. لیکن جناب داؤد ہم تو یہ جاننا چاہتے کہ تورات، انجیل، زبور، آسمانی صحیفوں میں جو لفظ ایلی آئے سے مراد کون ہے؟ کہ this honorable personality is also called as حیدر. اس عزت دار شخصیت کو حیدر بھی کہتے ہیں. کون حیدر؟ حیدر is the helper of helpless، جو بے سہاروں کا سہارا. is like a lion، جو شیر کی طرح دلیر. جناب داؤد کوئی اور علامت بتائیں کہ ایسی علامت کی قیامت تک کوئی انکار نہیں کر سکتا. and is to be born in کعبہ، اور وہ ایلی مولود کعبہ ہے. to seek his help، اسی علی سے مدد تلاش کرو. تو وہاں انجیل میں جناب عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں ایلی 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 لما شبقتنی، اور یہاں زبور میں جناب داؤد یہ کہہ رہے ہیں کہ to seek his help، اسی علی سے مدد تلاش کرو. تو پتا چلا یا علی مدد کہنا بدعت نہیں ہے، انبیاء کی سنت ہے، جسے مومنین عبادت سمجھ کے وقت مصافحہ اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کا امتحان ہو جائے. کسی مومن سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی منافق سے پالا پڑا. یہ 14 نور خدا ہیں. امام نور علی نور، یعنی امام بعد امام. اس کی تفسیر میں امام حفتم نے فرمایا کہ حسین کی نسل سے آنے والے 9 امام، ان میں سے وہ عظیم الشان شخصیت کہ کل 3 رجب آقا کا روز شہادت، اور کل 5 رجب آقا کا روز میلاد ہے، 4 رجب کا دن. تو اس لیے میں نے امام کا ذکر شروع کیا. تو پہلا سوال یہ کہ 6 سال 4 مہینے 25 دن کا بچہ کیسے امام بن سکتا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ پوری دنیا کے لیے. میں نے کہا کہ ایک 13-14 سال کا بچہ، آپ اس کے لیے ایک وقت کی نماز 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آمادہ نہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ امام علی نقی الہادی 6 سال 4 مہینے 25 دن کی عمر میں امامت کر سکی پوری دنیا کے لیے؟ تو کہاں سے سیکھا؟ یہ 14 کے 14 مدرسہ الہیہ کے فارغ التحصیل ہیں. ان کا معلم، ان کا مرشد، ان کا رہبر، ان کا مربی، ان کا استاد صرف خدا. ان 14 میں سے کسی ایک نے اس عالم ناسوت میں آنے کے بعد دوسرے سے نہیں سیکھا. علی اگر شاگرد مصطفیٰ ہیں تو اس عالم ملک یا عالم مادہ میں نہیں ہے. اگر یہاں شاگرد ہوتے تو کبھی پیغمبر کے ہاتھوں پہ آ کے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت نہ کرتے. اگر ایک دوسرے کے لیے 14 مجرے فیض بنے، واسطہ فیض بنے، وسیلہ فیض بنے، عالم لاہوت میں، عالم اسماء و صفات میں، اس عالم ملک، عالم مادہ، اس عالم آب و گل، اس بزم گیتی و کائنات میں، اس دھرتی اور جہان میں حق تعالی جو ان 14 کے انوار کو بھیجا، تمام تر فضائل، تمام تر کمالات کی حد انتہا کو ان 14 کی لافانی حیات کا نقطہ آغاز بنا کر بھیجا. اب سمجھ میں آتا ہے کہ ایک 6 سال 4 مہینے 25 دن کا بچہ کس طرح سے امامت کی ذمہ داری کو ادا کر سکتا ہے. ذاکر بزرگوار تشریف فرمائے، ان کو زحمت انتظار نہیں اور بس سمیٹ لوں گفتگو. اور پھر 33 سال 7 مہینے 3 دن امام کا عہد امامت ہے. وقت نہیں بچا کہ میں بیان کرتا آپ کی خدمت میں کہ معتصم کے زمانے میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا. یہ 7 سال امام نے کیا کیا، اور اس کے بعد واسق نے جو 5 سال حکومت کی، 227 ہجری سے لے کر 232 ہجری تک امام کا کردار. پھر 232 سے لے کر 247 ہجری تک بدترین دشمن اہل بیت متوکل عباسی، جس کا نام جعفر تھا، لقب متوکل تھا، متوکل اللہ. 15.5 سال اس نے کیا کیا، کون کون سے مظالم کیے اس نے. یہاں تک کہ اپنے دربار میں اس نے عبادہ مخنث نام کا ایک کثیف شخص رکھا ہوا تھا. اور دربار میں جب سب درباری، گورنر، وزراء، مشیر، خواص اکٹھے ہوتے، یہ مولا متقیان کی توہین کرتا تھا. اپنے شکم میں ایک تکیہ باندھ کر اور سامنے سے بال اس کے جھڑے ہوتے تھے اور رقص کرتا تھا، ناچتا تھا، نقلیں اتارتا تھا مولا متقیان کی. اور متوکل کہتا تھا بھلا علی میں ایسی کون سی بات تھی کہ اس کو لوگوں نے خلیفہ بنا لیا. یہاں تک کہ جس دن سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو گالی دی متوکل نے دربار میں، اسی کا بیٹا منتصر امام علی نقی الہادی کے پاس آئے، کہا میرے باپ نے گستاخی، کیا اس کا قتل جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے، لیکن تم یہ کام نہ کرو، کوئی اور کرے تو ٹھیک ہے، تم کرو گے تمہاری عمر کم ہو جائے گی. کہ مجھے پرواہ نہیں. خود ترکوں کے ساتھ مل کر اسی رات گھر میں اپنے باپ کو، متوکل عباسی کو، اور اس کے وزیر فتح بن خاقان کو قتل کیا.
اور پھر خود حکومت کی لیکن 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا. 248 ہجری میں پھر اسے قتل کر دیا گیا. پھر 248 سے لے کے 252 تک مستعین برسر اقتدار ہے، اور 252 سے 255 تک وہ عباسی خلیفہ کے جس نے امام کو شہید کیا. امام کی زندگی کے بہت سارے کمالات، بہت سارے زاویے جو مد نظر تھے کہ ان 6 خلافتوں میں، ان 33.5 سالوں میں امام نے کیا کیا. میں کبھی دوبارہ توفیق ہوئی تو عرض کروں گا. جس طرح سے امام ہشتم کے لیے جملے خود اہل تسنن علماء نے لکھے کہ کان کلامہ کلہ و جوابہ تمثلہ انتزاعات من القرآن. امام رضا جب بھی گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے یا کسی کی بات کا جواب دیتے تھے یا کوئی مثال لے کے آتے تھے، سب قرآن سے. امام علی نقی ہادی اپنی زندگی میں اس بچپنے سے ہمیشہ قرآن سے گفتگو کرتے تھے، اور 20 اہم ترین مناظرات خود یحییٰ بن اقسم کے ساتھ جو قاضی القضات تھا، چیف جسٹس، حافظ قرآن تھا، محدث تھا، اس کے ساتھ کئی مناظرے، ہزاروں سوالات پوچھے گئے. امام علی نقی ہادی ظاہر ہے آپ کو بلا لیا گیا تھا سامرہ 80 سال بنو عباس کی حکومت کا مرکز رہا. پہلے بغداد تھا لیکن معتصم نے آ کر، ہارون رشید کے چھوٹے بیٹے نے 220 میں یہاں پر مرکز منتقل کیا، اور پھر 80 سال کے بعد معتمد جو 11ویں امام کا قاتل ہے، اس نے پھر پلٹ کے دوبارہ سے بغداد کو مرکز قرار دے دیا. جناب سام بن نوح جو نوح کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ شہر آباد کیا سامرا. تو یہاں پر 80 سال تک، اور پھر جو امام کے ساتھ مناظرات ہیں ان میں گفتگویں بہت اہم. یہاں تک ایک عیسائی نے ایک مسلمان خاتون کے ساتھ بدکاری کی. جب بدکاری کی تو اب کہ اس کی کیا سزا ہو، اس نے فوراً کلمہ پڑھ لیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں. اب یہ یحییٰ بن اقسم اس نے کہا کہ اسلام تو پچھلی تمام غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، تو اب اس پر حد جاری نہیں ہوگی. متوکل کو اطمینان نہیں ہو رہا تھا، اور باقی افراد سے وہاں جو موجود محدث تھے، مفتی تھے، وہ علماء تھے، کہ آپ بتاؤ کسی نے کہا اس کو 3 مرتبہ پھانسی پہ لٹکایا جائے، کسی نے کہا 1 مرتبہ، اس کو تشفی نہیں ہوئی. تو اس نے امام علی نقی ہادی سے پوچھا کہ فرزند رسول آپ بتائیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اسے اتنے شلاق مارے جائیں، اتنے کوڑے کے یہ کوڑے کھاتے کھاتے مر جائے. یحییٰ بن اقسم نے کہا کہ اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے، نہ کوئی روایت ہے، نہ آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے. تو انہوں نے خود سے یہ بات کر دی. امام نے سورہ باقی غافر جسے سورہ مومن کہا جاتا ہے، جب اس نے پھر متوکل نے کہا کہ فرزند رسول دلیل بھیجیں، تو یہ 2 آیتیں لکھ کے بھیجیں، آیت نمبر 84، آیت نمبر 85. وَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ جب کافروں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو کہا ہم ایمان لاتے ہیں، اپنی شرک سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن اب ان کو ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے. یوں اور کتنے واقعات ہیں. یہاں تک کہ مجبور ہوا متوکل، اور جو امام کی قید ہے بہت عجیب قید ہے. آخر میں جب مسائل پڑھے جائیں گے امام کے بیان کیا جائے گا. اور پھر بس ایک جملہ عرض کروں، وقت ختم ہوا. ہر امام کی شہادت بہت مظلومانہ ہے. امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت بھی بہت مظلومانہ ہے، جو گستاخیاں کی گئی وقت شہادت. لیکن باقی جتنے بھی معصومین ہیں ان کی شہادت کے موقع پر ہر شہید ہونے والے معصوم کا سر کسی دوسرے معصوم کی گود میں تھا، سوائے ایک معصوم کے، سوائے ایک مظلوم کے. اس مظلوم کا نام حسین ابن علی ہے. اس لیے کہ امام علی زین العابدین حالت غشی میں تھے. ایک 4 برس کی بچی دوڑی مقتل کی طرف. مجھ سے میرے عزیزوں نے کہا میں چند جملے آقا سید الشہداء کی مظلومیت سے متعلق کر سکتا ہوں. پہنچی کیا کیفیت ہے. اب جانتے ہیں امام نے اتنا شدید حملہ کیا، اتنا بھرپور حملہ کیا کہ ابوالحسن حفیظ جالندری نے وہ اشعار لکھے جو قومی ترانہ جنہوں نے لکھا ہے. روز عاشور امام حسین کی وہ جنگ کہ سید ابن طاؤس نے بھی لکھا ہے. سید مہدی بہر العلوم کہتے ہیں کہ میرے لیے طے کرنا مشکل ہے کہ علی بڑے شجاع تھے یا علی کا بیٹا حسین بڑا شجاع، کہ 12 کلومیٹر مقام ذوالکفل تک دشمن کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے لے کر گئے حسین ابن علی. ابوالحسن حفیظ جالندری کے اشعار ہیں، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کشا سوار ہے کہ ہے 1000 قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے، مئے رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے. ادھر 1000 گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے.
یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. ادھر سپاہی شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے. مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے دیکھ بس خدا کا نام ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. ایک مرتبہ جیسی ہنگام نماز عصر کا شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے ہیں نماز ظہر حسین ابن علی اصحاب کے ہمراہ ادا کی، اور جب نماز عصر ادا کی تو زین فرض پر تھے. جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا امام نے تلوار کو نیام میں ڈالا اور تکبیرۃ الاحرام کہی. دشمن کے فوجیوں کے کانوں سے تک یہ آواز ٹکرائی. ایک مرتبہ بھاگتا ہوا لشکر سمٹ کر آیا. کیا ہوا؟ چاروں طرف سے دشمن جمع ہو کر حملے کر رہے تھے، تیر چلا رہے تھے. بہت مشکل مراحل ہیں، بس میں 2 جملے عرض کرتا ہوں. یہاں تک ایک شقی نے قریب بڑھ کر امام کی سر مبارک کے اوپر ایک ایسا وار کیا، اپنا گورس مارا، لوہے کا گرم بار وزنی گورس مارا کہ امام زین فرض پر خود کو سنبھال نہیں سکے. اور پھر امام کو زین سے زمین پر آتے ہوئے بہت دیر لگی. اور جیسے ہی زمین پر تشریف لائی اور ایک مرتبہ آپ کا فرس باوفا آگے بڑھا. آگے بڑھ کے اس نے پلٹ کے آیا، کوشش کی کہ امام کی طرح سوار ہو جائے. فرمایا نا اے میرے فرس باوفا، آپ مجھے سکت نہیں کہ میں سوار ہو سکا. جا کے بیویوں کو، سیدانیوں کو میری شہادت کی خبر دے دو. امام کے فرس باوفا نے حضرت کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور خیام کی طرف بڑھا. میں پوچھوں گا اے امام کے ذوالجناح، آپ نے اپنی پیشانی کو خون سے رنگین کرنا کہاں سے سیکھا؟ تو ذوالجناح کا جواب ہوگا میں نے خود آقا حسین سے سیکھا. اس لیے کہ جب جناب علی اصغر حسین کی گود میں شہید ہوئے تھے، امام حسین نے علی اصغر کے خون سے اپنے چہرے اور داڑھی کو رنگین کیا. میں بھی اپنے پیشانی کو رنگین کر کے خیام تک جا رہا ہوں تاکہ بیویوں کو خبر کروں. جیسے ہی ذوالجناح پہنچا، خیام کے باہر ہنہنانا شروع کیا. ایک 4 برس کی بچی ذوالجناح کی سموں سے لپٹ گئی. ذوالجناح بتا، میرے بابا کو دشمنوں کے مجمع میں کہاں چھوڑا؟ کیا میرے بابا کو پانی پلایا تھا یا پیاسا چھوڑایا؟ اور اب اس مرحلے میں یہ 4 برس کی بچی مقتل کی طرف دوڑنا شروع کیا. میں نے کہا ہر معصوم کی شہادت کے وقت اس معصوم کا سر دوسرے امام کی گود میں ہوتا تھا. اب سکینہ پہنچی، کسی طرح اپنے بابا کے قریب پہنچے، لیکن جب پہنچی کیا کیفیت تھی؟ امام زمین پر اس طرح سے تشریف فرمائے. شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا. اس شقی نے امام کو کندھے سے دھکا دیا. امام پشت کے بل زمین پر گرے. یہ آگے بڑھ کر امام کے سینے پر سوار ہوا. امام نے جب شمر کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا کہ شمر بڑی اونچی جگہ بیٹھا ہے، بڑی بلند جگہ پر بیٹھا ہے. اے شمر، میں نے بچپنے میں میرے نانا محمد مصطفیٰ جب مجھے اپنی گود میں بیٹھا کر مجھ سے پیار کرتے تھے تو میرے قمیض کے بٹن کھول دیتے تھے، مجھے سینے سے چومنا شروع کرتے تھے، پھر میرے گلے کے بوسے لیتے تھے، میرے لب و رخسار کے بوسے لیتے تھے. تب ایک مرتبہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے مجھے بتایا تھا اے حسین، تجھے کائنات کا شقی ترین فرد قتل کرے گا، جس کے چہرے پر چیچک کے داغ ہوں گے، جس کا قیافہ خنزیر کے جیسا ہوگا، جو ولد و زنا ہوگا. سنیں گے. جیسی شمر نے یہ جملے سنے، ایک مرتبہ اسے غصہ آیا. اس نے امام کی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دائیں ہاتھ سے امام کے رخسار اطہر پر تماچے مارنا شروع کیا. اور یہ 3-4 برس کی بچی آگے بڑھ کر بابا سے لپٹ گئی. اس کے بعد جو اس نے ظلم کیا میں بیان نہیں کر سکتا. کیسے بچی کو اپنے بابا سے الگ کیا، لیکن جتنی دیر میں اس نے بچی کو اپنے بابا سے الگ کیا، اتنی دیر میں امام حسین نے اپنی قوت کو جمع کیا، سر سجدے میں رکھا. اور جب سجدے میں رکھا تو یہ ذکر پڑھنا شروع کیا، رضن بقضائک وتسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. یہاں تک کہ ہر ذکر پر یہ ضرب چلاتا. اور جب 13ویں ضرب چلائی، امام کا سر امام کے تن سے جدا کیا. اب امام کی زلفوں میں جو ہاتھ ڈالا تو اس نے دیکھا کہ ابھی بعد از شہادت امام کے لب ہل رہے. شمر کہتا ہے عمر ابن سعد کو اس نے بعد میں گفتگو کی، کہا میں نے سوچا اب حسین کون سا ذکر کر رہے ہیں، تو میں نے دیکھا جب اپنے کان حسین کے کٹے ہوئے لبوں سے قریب لے کر گیا تو ایک ہی آواز آ رہی تھی، عباس عباس. میرے عزیزوں، اس کے بعد اگر آپ تحمل کر سکیں جو میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا، کیا اس نے سر امام حسین کو رکھ دیا؟ نہ، بہت دیر تک یہ 11 جرنیل امام کے سر کو ایک دوسرے کی طرف بڑھاتا تھا، دوسرا تیسرے کی طرف. لفظ نہیں میرے پاس، ہاتھوں سے امام حسین کا سر دوسری کی طرف منتقل نہیں کیا جا رہا. اور یہ 4 برس کی بچی کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھ رہی تھی، کوشش کر رہی تھی، کبھی ایک کی طرف بھاگتی کہ کسی طرح سے اپنے بابا کا سر اٹھا لے،
کبھی دوسرے قاتل کی طرف بڑھتی، اپنے بابا کا سر لے لیں، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد بھی دشمن کیا حرکت کی ہے، 7 افراد آگے بڑھے، اخنس بن مرسد آگے بڑھا اور اس شقیق نے امام کا امامہ لوٹا، اسحاق حضرمی آگے بڑھا، اس نے امام کا پیرہن لوٹا، اسود بن خالد آگے بڑھا، اس نے امام کے نالین اتارے، جمی بن خلق آگے بڑھا، اس نے امام کی تلوار لوٹی، خود عمر ابن سعد آگے بڑھا، اس نے امام کی زرہ لوٹی، قیس بن اشعث بن قیس کندی آگے بڑھا، اس نے امام کا یمنی چادر لوٹی۔ اور اب جب جسم پر کوئی چیز نہ بچی، یہ تصور کیجئے گا سکینہ بنت الحسین سارا منظر کھڑے ہو کر دیکھ رہی ہیں، اور جب کچھ چیز نہ بچی جسم اطہر پر، تو بجدل بن سلیم آگے بڑھا، اور آگے بڑھ کے جب اس نے دیکھا کہ امام کے جسم پر کوئی چیز نہیں بچی ہے، اس کی نگاہ امام کی انگوٹھی پر پڑی، کھینچنا چاہا، اس انگوٹھی کو نکالنا چاہا، لیکن انگلی میں ورم تھا، اور جب کوشش کے باوجود نہ نکال سکا، اس شقیق نے دائیں بائیں دیکھا، اسے 2 پتھر ملے، ایک پتھر زمین پر رکھا اور دوسرے پتھر سے امام کی انگلی کو کاٹنا شروع کی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔